محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک وانت کما اثنیت علی نفسک۔ خواتین و حضرات، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ روزہ ایسے رکھتے ہیں کہ سحری نہیں کرتے اس میں۔ یہ ایک بہت ہی بری بات اور بہت ہی بری عادت ہے، اور سحری کے بغیر روزہ رکھنا جو ہے، اس میں سب سے بڑی جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے سحری کے بغیر روزہ رکھنے کی۔ اچھا، سحری کے بغیر اکثر وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں جو کہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھنا چاہتے اور فجر کی نماز ہی گول کر دیتے ہیں۔ تو نماز کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عام حالات میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، عام حالات میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو جتنا بڑا ثواب ہے، جو جتنا بڑا نیکی کا کام ہے، اس کا جتنا بڑا ثواب ہے، اس کے چھوڑنے پر اتنی ہی بڑی اس کی وعید ہے، اتنی ہی سخت اس کی وعید ہے۔ اگر آپ کے سامنے نماز کی وعیدیں بیان کرنا شروع کروں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ اللہ کے نزدیک نماز چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اور اللہ کے منادی کو دن میں ہم 5 دفعہ سنتے ہیں۔ کبھی خیال کیا آپ نے، میں نے، کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ روزانہ 5 دفعہ اعلان کرواتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے بندے، جنوب سے بھی، شمال سے بھی، مشرق سے بھی، مغرب سے بھی، تیرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، گواہی دے اس بات کی کہ تیرے رب سے بڑا کوئی نہیں، اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اچھا، پھر میں اور آپ اس بات کی گواہی بھی دے رہے ہیں کہ ہاں، اللہ سے بڑھ کر اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس بات کی گواہی بھی دے رہے ہیں۔ پھر جب ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو پھر اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ بھائی تو مجھ کو الہ مانتا ہے، میرے نبی کو رسول مانتا ہے، اچھا چل میں تجھ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت تیرے فائدے کی چیز کیا ہے، میرے بندے اس وقت نماز کی طرف آ جا، حی علی الصلاۃ۔ تو ہم کہتے ہیں یا اللہ، نماز کی طرف کیوں آئے؟ پہلی جب حی علی الصلاۃ ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ اپنی طرف سے کہتے ہیں نماز کی طرف آ جاؤ۔ پھر جب ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو پھر اللہ جل شانہ دوسری دفعہ اپنے نبی سے کہلواتے ہیں، آپ کہیے ان کو میری بات مانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ، ہم کہتے ہیں یہاں بھی نہیں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانتے۔ پھر اور ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ نماز کیوں پڑھے نماز؟ تو پھر اللہ جل شانہ کہتے ہیں حی علی الفلاح، میرے بندے آ جا اس وقت نماز کی طرف، اس وقت دکان چھوڑ کے میرے پاس آ جانے میں تیرا فائدہ ہے، نیند کو مؤخر کر کے میرے سامنے کھڑے ہونے میں تیری دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے، اس وقت میرے پاس آ جاؤ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلواتے ہیں، آپ کہیے ہماری بات نہیں مانتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتا ہے حی علی الفلاح۔ جب ہم یہ بھی نہیں مانتے، اللہ جل شانہ پھر ہم سے کہتے ہیں دیکھ میرے بندے، مشرق مغرب شمال جنوب سے تو میں ہی سب سے بڑا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اوپر نیچے میں بھی میں ہی سب سے بڑا ہوں، لا الہ الا اللہ، میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ 5 دفعہ اللہ کے منادی سے ہم یہ بات سنتے ہیں روزانہ، اور کان پر جوں نہیں رینگتی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیوں ہمیں دنیا بھر میں جوتے پڑ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سحری نہیں کھاتے ان کے دل میں یہ ہوتی، وہ نماز کی تو پرواہ ہوتی نہیں ان کو، اور وہ اسی طرح اپنا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ میں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے جو بڑے ہمارے جو علماء ہیں اور مشائخ اور مفتی ہیں ان کے پاس جائیں، وہ قسم کھا کر آپ سے کہیں گے کہ جو آدمی نماز پڑھے بغیر روزہ رکھ رہا ہے وہ سوائے فاقے کے اور کچھ نہیں کر رہا۔ میں اور آپ صرف فاقہ کر رہے ہیں اگر ہم بھوکے ہیں سارا فجر سے مغرب تک اور بیچ میں ہماری نماز کوئی نہیں۔ اللہ کا اتنا بڑا حکم تو پورا ہو نہیں رہا ہے اور بھوکے آرام سے مزے سے بیٹھے ہیں تاکہ بعد میں آرام سے مغرب کے بعد پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ اللہ کے یہاں یہ روزہ قبول نہیں ہے۔ تو جب جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے سے روزے کے اندر شگاف پڑ جاتا ہے، تو نماز چھوڑ دینا، میرے عزیزوں خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کھاؤ، اپنے اوپر رحم